الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب التاج والمراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مؤطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین و محب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولد الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما بلند صلوات پڑھیں دعا ہے رب الحسین بے حق الحسین آپ سب کا اس صفحہ اضافی آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے بادشاہ بانیان مجلس معاملین مجلس کے رزق کی عزت بخت میں اضافہ میرے بادشاہ میرے بار میں آقا کو اس میں ظہور عطا فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کریں مل کر بلند آواز سے سلام تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کی ذات لم یزل کی جو ازلی ہے جو ابدی ہے جو سرمدی ہے جو سمادی ہے جو والی ہے جو ولی ہے جو مومن ہے جو مہیمن ہے جو جبار ہے جو قہار ہے جو صبور ہے جو نور ہے جو خالق ہے جو مالک ہے جو رازق ہے اس اللہ کی حمد و ثنا کہ جس نے 14 کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد پھر انہیں غور سے دیکھنے لگا خود کو غرور سے دیکھنے لگا اس ذات واجب الوجود کی حمد و ثنا آج کی گفتگو کا آغاز کریں صاحبان بزم معرفت میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر میں سجدہ ذکر کروں میری گفتگو کا قبلہ و کعبہ ذاتی حضرت کے سرکار قاضی عباس اور کوشش کروں گا کہ نہ سنی کتاب سے عباس پڑھوں نہ شیعہ کتاب سے عباس پڑھوں اللہ کی کتاب سے عباس پڑھوں میرے محترم سامعین میری یقیناً اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف ہے مجھے لیکن باب مدینہ العلم سے ملنے والی خیرات پہ مکمل اعتماد
کوشش کروں گا بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر عقل و استعداد، جتنی میری معرفت ہو اتنا ذکر قاضی عباس میں کروں. اور میں یقیناً مجھے اعتراف ہے کہ ابو الفضل کے فضائل پڑھنے کے لیے عام زبان چاہیے نہیں. عام زبان سے ابو الفضل کے فضائل بیان ہی نہیں ہو سکتے. ابو الفضل کے فضائل بیان کرنے کے لیے یا معصوم کا فرمان چاہیے یا اللہ کا قرآن چاہیے. معصوم کا فرمان یا اللہ کا قرآن ہو. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو نوان سخن قرار دیا. آیتیں 3 ہیں اور تینوں آیتیں 3 دعائیں ہیں. میں نے پہلے کہا ہے سنی کتاب نہیں، شیعہ کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ہے. پہلی دعا حضرت زکریا کی دعا مانگتے ہوئے حضرت زکریا کہہ رہے ہیں رب ہب لی من ذریت طیبہ، اے اللہ مجھے طیب ذریت عطا فرما. آپ بات سمجھے نہیں، نبی ہو کے کہہ رہا ہے مجھے طیب ذریت عطا فرما. اللہ اکبر. اب حضرت زکریا نے بیٹا مانگا، اللہ نے فرمایا زکریا نے بیٹا مانگا، ہم نے زکریا کو یحییٰ عطا کیا. دوسری دعا مانگنے والے حضرت ابراہیم رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ. بسم اللہ. لہڑا صاحب تشریف لے آئے حضور اقوال جو ہاتھ لے جائے. رب حب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم تمہید میں 2-4 منٹ لوں گا میں آپ کے، اور انشاءاللہ آ جاؤں گا میں اپنے موضوع کی طرف. دوسری دعا ہے اور مانگنے والے حضرت ابراہیم ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں سے ایک عطا فرما. پیچھے ابراہیم نے صالح بیٹا نہیں مانگا، ابراہیم نے کہا مجھے من الصالحین، صالحین میں سے ایک عطا فرما. اللہ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم نے ہم سے بیٹا مانگا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹے کی بشارت دی. یعنی ابراہیم نے بیٹا مانگا، ہم نے ابراہیم کو اسماعیل عطا کر دیا. اب تیسری دعا مانگنے والا میں نے بتانا نہیں، آپ نے خود میرے ساتھ تلاش کرنا کہ یہ تیسری دعا مانگنے والا کون ہے. 2 دعائیں آپ سن چکے، تیسری دعا میں پڑھوں گا. آیت ہے قرآن کی اور ترجمہ میں کروں گا اور آپ پہ چھوڑ دوں گا کہ یہ تیسرا دعا مانگنے والا کون ہے. تو تیسرا دعا مانگنے والا کہہ رہا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے میرے رب مجھے زوجہ بھی دے مجھے بیٹا بھی دے. بلند کرو تیسرا دعا مانگنے والا سنی شیعہ کتاب میں روایت نہیں، درایت نہیں، آیت ہے. تیسرا دعا مانگنے والا کہہ رہا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا، مجھے ہب لنا مجھے ہبہ کا زوجہ بھی بیٹا بھی، زوجہ بھی بیٹا بھی. اب یہ تیسرا دعا مانگنے والا کون ہے ایسا؟ ابراہیم نے تو صرف بیٹا مانگا تھا، ادھر زکریا نے تو صرف بیٹا مانگا تھا. نہ ابراہیم نے زوجہ مانگی نہ زکریا نے زوجہ مانگی. یہ تیسرا دعا مانگنے والا کون ہے جو کہہ رہا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، مجھے زوجہ بھی دے مجھے بیٹا بھی دے. اور آیت کے لفظ ہیں ربنا ہب لنا، مجھے زوجہ ہبہ کر. پتہ چلا، میں آیت کا آسان ترجمہ کروں، پتہ چلا ہر زوجہ زمینی نہیں ہوتی. مجھے زوجہ بھی مجھے بیٹا بھی. آیت کا اگلا کیسا بیٹا دے؟ قرۃ اعین، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تیسرا دعا مانگنے والا آیت کے اس ٹکڑے سے انشاءاللہ مجھے ترجمہ کرنے کی، مفسرین کا نام بتانے کی، تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تیسرا آیت کا ٹکڑا پڑھوں گا، آپ پہنچ جائیں گے کہ یہ تیسرا دعا مانگنے والا کون ہے. تو آیت کا آخری ٹکڑا ہے ارشاد ہوتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ
ٹھنڈک بنا اور مجھے متقین کا امام قرار دے۔ اللہ کی اس کائنات میں وہ تیسرا دعا مانگنے والا تلاش کر کے دیکھ لو کہ کون ہے جو سوائے میرے علی کے متقین کا امام ہے، کون ہے جس کا لقب امام المتقین ہے۔ تو میرے محترم سامعین علماء مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے مصداق صرف 3 ہستیاں، چوتھی ہستی کوئی نہیں، زوجہ ام البنین ہے، بیٹا عباس ہے، دعا مانگنے والا علی ہے۔ بیٹا عباس دعا مانگنے والا علی ہے۔ چلے اتنا خوبصورت سن رہے ہیں، علی کو ماننے والے کم ہوتے ہیں، بزرگوں کم ظرف نہیں ہوتے۔ اور موسموں کا ماحول کا اثر ان پہ ہوتا ہے جن کے پیر موسمی۔ ہمارے تو امام پارا ہے، جادہ ایک ہے، امام پارا ہے، ارادہ ایک ہے، امام پارا ہے، طریقت ایک ہے، امام پارا ہے، قول ایک ہے، امام پارا ہے، فعل ایک ہے، امام پارا ہے، شریعت ایک ہے، امام پارا ہے، نماز ایک ہے، امام پارا ہے، اذان ایک ہے، ہماری صبح والی اذان اور نہیں، دوپہر والی اذان اور نہیں، ہمارے امام پارا ہے، اذان ایک ہے، شریعت ایک ہے، طریقت ایک ہے، روحانیت ایک ہے، نورانیت ایک ہے۔ بس یاد رکھے زمانہ دنیا کے اور ہمارے اماموں میں بس اتنا فرق ہے، لوگوں کے امام تھے، ہمارے امام ہیں۔ مجھے بیٹا بھی ہے، میں اپنے موضوع میں جعفری صاحب جانتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے مضمون میں رہوں۔ بیٹا بھی دے، زوجہ بھی دے، دعا مانگ رہے ہیں علی، عام شخص نہیں، عام ہستی نہیں، علی دعا مانگ۔ چلے میں اور آسان کرتا ہوں، ایک ہی جملے میں آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور تمہید ختم کرتے ہیں اور موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ حسن حسین کے ہوتے، حسن حسین کی آیت کا ترجمہ ایک سطر میں کرنے لگا ہوں۔ حسن حسین کے ہوتے جس کے آنے کی دعا علی کرے اسے عباس۔ چلے اگر اتنا خوبصورت سن رہے ہیں تو میں بھی کنجوسی نہیں کرتا، آپ اشیر سے قدیر تک دیکھ تو لو، اس علی نے کبھی اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں، اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ جرار نہ قرار نہ یہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ یہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس کی مانگا نہ شب ہجرت نے جانا، کبھی نفس کی مانگا نہ شب ہجرت نے جانا، نہ یہ بستر نہ یہ خادم کی رضا مانگی ہے، نہ بشمس چہرہ نہ بدلیر کے زلفیں، نہ جد اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ کبھی سلما کی حکومت مانگی، نہ ہی وہ قوت مانگی، نہ وہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی قول کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ فروز کے والوں زندگی بھر جس نے کچھ بھی نہ مانگا ہو خدا سے، اس نے عباس کے آنے کی دعا اس نے عباس کے اس علی نے عباس، کون عباس؟ جو بے سہاروں کو سہارا، نہیں میں جملہ آسان کرتا ہوں، جو بن بازموں کے بے سہاروں کو سہارا، جو بے دست دستگیر ہو سے عباس۔ کون ہے عباس؟ کون ہے عباس؟ اللہ اکبر، علمدار حسینی، تاجدار وفا، آفتاب کربلا، دعائیں جناب سیدنا علی کے دل کا شباب، شیر خدا کا شیر، علی کا نور نظر، فاطمہ کا لخت جگر، ام البنین کا پسر، حسین کا نور کمر، مرکز اسلام، محافظ اسلام، ناصر ایمان، محافظ قرآن، اللہ اکبر، محافظ قرآن، ناصر ایمان، حرمت کعبہ کا پاسبان، سقائے اہل بیت اتحاد، ثانی جعفر تیار، حسینی فوج کا سپہ سالار، حسینی فوج کا سپہ سالار، سقائے اہل بیت اتحاد، ثانی جعفر تیار، اسلام کا ذمہ دار، دین کی بقا، مرکز وفا، مرکز وفا، بے سہاروں کا سہارا ہے،
کاشف الحوائج غازی ہمارا رب کائنات کی قسم اللہ کی اس کائنات میں واحد غازی ہے جو غازی بھی ہے جو شہید بھی ہے جو غازی بھی ہے جو شہید بھی ہے. بندے نہیں سمجھے, میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں, جو بندہ شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں ہوتا, جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا. اللہ جانے کسے عباس کہتے ہیں جو شہید ہو کر بھی غازی کے لائے اس کے شہید ہو کر بھی اس باب الحوائج کو عباس وہ ہے سخی عباس. خدا کی قسم حسین کی ڈھال کا نام ہے عباس. میں بڑا جملہ کہہ گیا ہوں, حسین کی ڈھال کا نام ہے عباس. ایسا علمدار ہے کہ جس جیسا علمدار ہی کوئی نہیں. قرآن کی خدا کی قسم آپ دیکھ لو تاریخ اٹھا کے, علمدار جناب حمزہ بھی تھے, علمدار جناب جعفر تیار تھے, لیکن جب تک جناب حمزہ نے علم اٹھایا, جناب حمزہ علم اٹھاتے تھے, جناب حمزہ کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا, علم اوپر ہوتا تھا. میں نے ایک منزل تک لے کے جانا ہے. جناب حمزہ نے بھی علم اٹھایا, جعفر تیار نے بھی علم اٹھایا, جو بڑے بڑے علمدار ہوئے, لیکن یہ علم اٹھاتے تھے, ان کا ہاتھ نیچے تھا, علم اوپر تھا. جب سے عباس کے پنجائے ولایت میں آیا ہے نا, علم نیچے ہے, عباس کا ہاتھ اوپر ہے. تو مجھے جملہ کہنے دو فروز کے ناگرہ میں کہ جس کا ہاتھ علم کو اٹھائے اسے حمزہ کہتے ہیں, علم جس کا ہاتھ اٹھائے اسے اس کا ہاتھ اسے عباس. حسین بادشاہ کی ڈھال کا نام ہے غازی. حسین مکہ سے چلے, مدینہ سے چلے, عباس آگے تھے. مکہ سے چلے, عباس آگے تھے. وادی طویل سے گزرے, عباس آگے تھے. وادی ذوالجوشن سے گزرے, عباس آگے تھے. حسین مختلف وادیوں سے ہوتے ہوئے کربلا آئے, عباس آگے تھے. اللہ اکبر. یہاں پیچھے رہ کے تو میں کنجوسی نہیں کرتا, آج بھی دیکھ لو عباس نے آگے رہنے کا حق ادا ایسا کیا ہے. آج بھی جب آزا خانے سے حسینی قافلہ نکلتا ہے, عباس کا علم آگے ہوتا ہے, حسین کا ایسا علمدار کہ جس جیسا علمدار کوئی مولا بانیان کی توفیقات ہوئی, ایسا علمدار کہ جس جیسا علمدار. خدا کی قسم ہے, میں جملہ اور آسان کروں. علم جناب حمزہ نے اٹھایا, جب تک علم اٹھایا مشہور تھا جناب حمزہ کا علم. جناب جعفر تیار نے اٹھایا, مشہور تھا جعفر تیار کا علم. خدا کی قسم جب یہ علم عباس کے ہاتھ میں آیا نا, غازی عباس کے بعد 9 حجتوں کا دور گزر گیا. حسن بادشاہ, حسن کا علم مشہور نہیں, حسین کا علم مشہور نہیں, سجاد کا علم مشہور نہیں, محمد باقر کا علم مشہور نہیں, جعفر صادق کا علم مشہور نہیں, مولا امام موسیٰ کاظم کا علم مشہور نہیں, مولا رضا کا علم مشہور نہیں. خدا کی قسم تم بھی دیکھنا, ہم بھی دیکھیں گے, اللہ بھی اس انتظار میں ہے. تم دیکھنا جب 12واں مہدی آئے گا, تم دیکھنا حکومت مہدی کی ہوگی, علم عباس کا ہوگا. حکومت مہدی کی علم غازی کا ہوگا. بڑا بڑا ماحول ہو گیا, علم غازی کا. اور یاد رکھو یہ علم غازی کو علی نے دیا, صفین کے میدان میں دیا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ شیعہ یہ بدعت کرتے ہیں, علم کو چومتے ہیں, تو میرے محترم آؤ علم کی تاریخ آج فروز کے ناگرہ میں بتا کے جاؤں. اس علم کو معمولی نہ سمجھنا, یہ وہی علم تھا جو آدم لے کر آئے تھے. آدم نے شیش کو دیا تھا, شیش نے انوش کو دیا تھا, انوش نے مہدائی کو دیا تھا, مہدائی نے متوشلک کو دیا تھا, متوشلک نے مالک کو دیا تھا, مالک نے سام کو دیا تھا, سام نے نوح کو دیا تھا, نوح نے تعارف کو دیا تھا, تعارف نے ناروح کو دیا تھا, ناروح نے ابراہیم کو دیا تھا, ابراہیم نے اسماعیل کو دیا تھا, اسماعیل نے کدار کو دیا تھا, کدار نے نب کو دیا تھا, نب نے حمل کو دیا تھا, حمل نے حبی کو دیا تھا, حبی نے سلمان کو دیا تھا,
دیا تھا، عد نے عدنان کو دیا تھا، عدنان نے معاذ کو دیا تھا، معاذ نے نزار کو دیا تھا، نزار نے مصر کو دیا تھا، مصر نے الیاس کو دیا تھا، الیاس نے نظر کو دیا تھا، نظر نے کنان کو دیا تھا، کنان نے مصر کو دیا تھا، مصر نے مترکہ کو دیا تھا، مترکہ نے خزیمہ کو دیا تھا، خزیمہ نے جاگنا نیاز مولا، خزیمہ نے غالب کو دیا تھا، غالب نے فہد کو دیا تھا، فہد نے مالک کو دیا تھا، مالک نے کلام کو دیا تھا، کلام نے نبی کو دیا تھا، نبی نے قصائی کو دیا تھا، قصائی نے اپنے مناف کو دیا تھا، اپنے مناف نے ہاشم کو دیا تھا، ہاشم نے اپنے مدرک کو دیا تھا، عبد المدرک نے عبداللہ کو دیا تھا، جناب عبداللہ نے ابو طالب کو دیا تھا، ابو طالب نے حمزہ کو دیا تھا، حمزہ نے جعفر بیان کو دیا تھا، پھر جعفر بیان کا عالم نبی نے لا نائب لا جنون لا غربن لا تلاغل کہکر خادر نے مران نے علی کو دیا تھا، پھر علی نے 37 ہجری شفیع کے میدان میں چڑھتے سورج کے سامنے یہ علامہ پیاس کو دیا تھا، تو مجھے چھوڑنا کہنے دے آدم سے لے کر جعفر بیان تک کے مشترکہ مصوروں کا عالم نبی جسے دے اسے علی کہتے ہیں، علی جسے ہونے اسے علی 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 تکبیر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، صدا کی یا رسول اللہ، نعرہ یہ علم ہے جسے دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شریعت کے مالکوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا تو یہ علم آیا تھا، نہ ہو اگر آدم شریعت کے مالک ہے، بھائی آدم نہ ہو تو آدم ہی نہیں ہوتے، پھر بھی کوئی کہے کہ علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے محترم سامعین بہت توجہ چاہیے، مصری ہیں انڈیا کا شاعر، وہ کہتا ہے علی کے بغض میں ایسا نصیب ٹوٹ گیا کہ ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ وہی علم تھا صفین کے میدان میں جب یہ سورج کے سامنے عباس والی نے دیا تھا، امیر کائنات نے جب دیکھا نا خیمے سے باہر آ کے 1.5 لاکھ دشمن تھا کفر کل کے پیچھے، ادھر کل ایمان نے اپنے 11 بیٹوں کے کردار کو دیکھا، دیکھ کر مسکرا کے جملہ میشم بھائی نے بڑا نفیس سا کہنے لگا ہوں، دیکھ کر نا مولا نے اپنے بیٹوں کو اپنی جنبش کے اپنی انگلی کی جو انگلی ہے اس کے اوپر اگے ہوئے ناخن کی نوک سے کائنات کا نظام چلانے والا علی، ناخن کی نوک سے کائنات کا نظام چلانے والے علی نے اشارہ کیا اپنے بیٹوں کی طرف، اشارہ کر کے مولا نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ مولا کے بیٹے اون بن علی آگے بڑھے، بابا میں جنگ کروں گا۔ کہا بیٹا 1.5 لاکھ دشمن ہے، کیا چاہیے؟ کہا بابا 2000 کا لشکر دے دے، تلوار دے دے، رہوار دے دے، بابا میں تیرا دشمن قتل کروں گا۔ کہا بیٹا وقت کتنا لگے گا؟ کہا بابا فجر کی نماز ہو چکی، بابا فجر کی نماز ہو چکی، بابا فجر کی نہ پھولا نہ پٹکا نہ اٹکا، علی سے علی کا بیٹا کہہ رہا بابا فجر کی نماز ہو چکی، بابا میں تمہارا 1.5 لاکھ دشمن مار کر مغرب کی نماز تیرے قدموں میں نہ پڑھوں، میں علی کا بیٹا ہی نہیں۔ اتنا کہنا خالی نہیں تھا میرا بیٹا تیری جرت کو تیری شجاعت کو سلام، تو علی کا بیٹا ہے لیکن مغرب کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، مغرب کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، علی کو جلدی ہے۔ اتنا کہنا تھا مولا کا ایک اور بیٹا آگے بڑھا، کہا بابا مجھے کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا بابا مجھے 2000 نہیں 1500 کا لشکر دے دے، تلوار اپنی دے دے، رہوار اپنا دے دے۔ کہا بیٹا وقت کتنا لگے گا؟ کہا بابا فجر کی نماز ہو چکی، سہرین کی نماز تیرا 1.5 لاکھ مار کے تیرے قدموں میں نہ پڑھوں، میں علی کا بیٹا ہی نہیں۔ علی نے کہا
वाह वाह आखिरी कसम क्या बात तन से जुदा कर इतना बहादुर लड़ने की हसरत लेके दुनिया से सुनोगे गाजी का हौसला, सुनोगे अब्बास की हसरत, पढ़ो गाजी की हसरत। अज़ादारों, मदीने से चले बहन भाई, गाजी ने तलवार में हाथ डाला, हुसैन ने कहा ना गाजी मैं गरीब हूँ। अब्बास हौसला, गाजी हसरत लेके चुप कर गया। अज़ादारों, मक्के में बांधे एहराम तोड़े, गाजी ने तलवार में हाथ डाला, मेरे होते हुए हज मुकम्मल कर लेगा ना गाजी हौसला। गाजी हौसला कर गया, हसरत लेके चुप कर गया। अज़ादारों, इधर करबला के मैदान में आ गए। अज़ादारों, इधर हुर ने हुसैन के घोड़े के लगाम में हाथ डाला, गाजी ने तलवार में हाथ डाला। हुसैन ने देखेगा ना गाजी हौसला, गाजी हसरत लेके चुप कर गया। अज़ादारों, इधर 5 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 5 मुहर्रम को खैमे उखाड़े गए, गाजी हसरत लेके चुप कर गया। 7 को पानी बंद हुआ, गाजी ने एक मर्तबा देखा हुसैन को, कदमों पे हाथ लगा के कहता है तेरा असगर प्यासा है, तेरी सकीना प्यासी है, मुझे एक मर्तबा इजाजत दे। लगा ना गाजी हौसला, गाजी हसरत लेके चुप कर गया। अज़ादारों, इधर अली अकबर की अजान से 9 मुहर्रम की रात गुजर गई, 10 मुहर्रम के दिन का आगाज हुआ। अज़ादारों, इधर हुसैन के मेहमान मारे जाने लगे, गाजी हसरत लेके चुप कर गया। अज़ादारों, जवान मारे जाने लगे, गाजी हसरत लेके चुप कर गया। अज़ादारों, इधर अली अकबर के सीने में बर्छे लग गए। अज़ादारों, लड़ने की हसरत लेके गाजी चुप कर गया। अज़ादारों, अब जब कोई ना रहा, गाजी लड़ने की हसरत लेके तलवार को सामने रखा, रख के कहता मैं इनसे बदला लूंगा, इन्होंने मेरे अकबर को मारा, इन्होंने मेरे कासिम के टुकड़े किए हैं, इन्होंने मेरी सकीना को प्यासा रखा है। अज़ादारों, जब हुसैन का गाजी बातें कर रहा था ना, इतने में जनाब सैयदा सकीना आई, आके कहती है चचा गाजी मेरा असगर प्यासा है। अज़ादारों, उलमाए मक्तल लिखते हैं 120 दफा गाजी इजाजत लेने आया, हुसैन ने इजाजत नहीं दी। जब जाते हुसैन देख के कहते हो तू मेरी आंखों का नूर है, तू मेरी फौज का सलार है, तू मेरी कमर का जोर है। जब आखिरी दफा हुसैन ने इजाजत नहीं ना दी, अज़ादारों सुनोगे हुसैन ने क्या कहा था? हुसैन ने रोक के कहते हैं गाजी मैं तुझे इजाजत इसलिए नहीं दे रहा, तेरे सहारे ज़ैनब जंगलों में आ गई और तेरे सहारे मेरी बहनें जंगलों में आ गई। अज़ादारों, जब हुसैन ने देखा कि गाजी ने सकीना की उंगली पकड़ी हुई है, सकीना सिफारिश लेके आ गई है। अज़ादारों, जब बीबी करीब आई, आके कहती है बाबा मेरा असगर प्यासा है, बाबा गाजी को इजाजत दे, मेरे असगर के लिए पानी लेके आए। हुसैन देख के कहते तेरा भाई कितने साल का है? सकीना रो के कहती है सालों का नहीं, सिर्फ 6 महीने का है। हुसैन देख के कहते हैं मेरा कितने साल का है? का तेरा 34 साल का। का इतना सोच के भेजना, ना तेरा बचेगा ना मेरा बचेगा। बस अज़ादारों, गाजी को इजाजत मिल गई, मुख्तसर करो, इजाजत मिल गई। इजाजत मिलने के बाद तीर सजा के, तलवार सजा के, नेज़े सजा के गाजी हुसैन के सामने आए। हुसैन ने गाजी को देखा, पूछा रे हुसैन, रो के कहते हैं गाजी तीर फेंक दे, गाजी तलवार फेंक दे, गाजी सिर्फ एक नेज़ा ले जा,